अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लाइव टेलीथॉन की, जिसमें क्या ज़बरदस्त गुफ्तगू आज हुई। हार्ट टू हार्ट सेशन था। पाकिस्तान की आवाम ने अपने मसाइल और मैं तो कहती हूँ दिल खोल कर इमरान खान के सामने रख दिए कि ये हमारे मसले हैं और आप अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए एक मसीहा हैं, तो इन मसाइल को आप हल करें। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ थे कॉल मुझे लगी, जिस पे बहुत ही मेरी खुद आंखें भर आईं, वो एक बेवा खातून की कॉल थी। और अभी मैंने अपने टेलीविज़न टॉक शो में भी उसका जिक्र किया है पब्लिक न्यूज़ पर, कि कैसे उस खातून ने लाचारी से, किस बेचारी से उन्होंने अपना मसला रोते हुए बयान किया कि मैं एक बेवा खातून हूँ और मेरी वालिदा भी बेवा हैं, बुज़ुर्ग हैं और कैंसर पेशेंट हैं, और मैं कितने पैसे, मेरे लाखों रुपए लग चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना घर कब्ज़े से आज़ाद करवाने में। और कब्ज़ा करवाया किसने? पुलिस एहलकार का भाई था, जो बहुत ताकतवर था अपेरेंटली इलाके में। सो उससे कब्ज़ा छुड़वाने में ही इतना मेरा पैसा ज़ाया हो गया। और वो फिर रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस कर्ज़े को अदा करूं, या फिर मैं अपने घर वालों का पेट पालूं, या फिर मैं अपनी माँ का कैंसर का इलाज करवाऊं। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक मैं इख्तिदार में हूँ इंशाल्लाह मैं आपको इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा, और अगर मैं इख्तिदार में ना भी हुआ ना, तब भी आपको इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैंने नोट कर लिया है, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे इस बात पर इसलिए भी यकीन आता है इमरान खान के इस वादे पर कि अब से पिछली बार का जो लाइव टेलीथॉन हुआ था, उसमें आई क्लियरली रिमेंबर कि एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने कॉल करके कहा था कि मेरा बेटा शहीद हुआ और धरती पर कुर्बान हो गया बेटा, मुझे कोई गम नहीं, मेरे लिए फ़ख्र की बात है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इलाके में एक हॉस्पिटल बना दिया जाए जो मेरे बेटे के नाम पर हो, तो मुझे लगेगा कि जैसे मेरा बेटा मुझे मिल गया है। और फिर हमने देखा कि माशाल्लाह अगली टेलीथॉन तक वो उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है उस हॉस्पिटल की, माशाल्लाह। तो ये बड़ी बात है, कुछ बड़ी पॉजिटिव बातें थीं, ज़बरदस्त खबरें थीं जो कि इमरान खान साहब ने आज दी। मसलन एक उन्होंने कहा जी कि ये जो कहा जा रहा है कि 3.94 कैसे हो गई, ये जीडीपी ग्रोथ रेट का एस्टिमेट 3.94% कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ये तो 4.5% तक जाएगा। और इन लोगों को असल में तकलीफ़ ये है, दुख और गम ये है, इनका ख्याल था कि हम इमरान खान को गिरा देंगे। तो इमरान खान ने कहा कि अगर तो ये वाकई इनमें कोई सब्सटेंस होता और ये पाकिस्तान की अवाम के लिए, कौमी मफाद के लिए निकलते ना, तो ये कब का मुझे गिरा चुके होते। क्यों? क्योंकि इतने मुश्किल हालात थे और मेरी हुकूमत ने इतने मुश्किल हालात फेस किए हैं कि उसमें बहुत आसान था इनके लिए मुझे गिराना, अगर इनका मकसद कौमी मफाद का वसूल होता। लेकिन चूंकि ये अपनी ज़ाती लड़ाइयों के लिए, अपने ज़ाती इख्तिदार की जंग के लिए लड़ रहे थे, लिहाजा ये कभी आते हैं कभी जाते हैं, टूट फूट का शिकार होते हैं, इनमें कोई सब्सटेंस नहीं। फिर एक और बात उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये कही कि जिस तरह से फर्टिलाइज़र, यूरिया, सीमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पेस पकड़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी को मज़ीद बूम मिलेगा। आईटी सेक्टर मज़ीद बूम पकड़ रहा है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। सॉरी, ये थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है क्योंकि आई एम स्टिल एट द स्टूडियोज़। मैं अभी तक अपने चैनल पर ही मौजूद हूँ, और चूँकि मुझे था कि घर पहुँचने में बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, और अक्सर अब मेरी रूटीन थोड़ी सी मैसअप हो जाती है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइमली आपसे गुफ्तगू हुआ करे। सो नाज़रीन, आज का जो इमरान खान साहब ने जो आज दिल खोल के जो बातें की हैं ना, मज़ा आ गया है। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से बताया, किसान कार्ड की बात की कि किसान कार्ड का भी इजरा किया गया है, जिससे इंशाल्लाह हमारे किसानों को, जो पाकिस्तान की आवाम का 65 से 70% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, सो उन सब के लिए बहुत आसानी हो जाएगी जब किसान कार्ड मिलेगा उनको। उससे इंशाल्लाह ताला अद्वियात, ये जो कीड़े मार दवाइयाँ, उनकी खाद, उनकी दीगर चीज़ें उनको आसानी से मैसर आ जाएंगी। फिर ये कि हमारी हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने 8.5% पेस पकड़ी है माशाल्लाह। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अतबार से जो हमाद अज़हर साहब हैं, उनका ये कहना था कि ये अगरचे पिछले 9 माह में सिर्फ 9% बढ़ी है, लेकिन कई मुबस्सिरीन हमें कहते हैं, एंड आई चूज़ टू बिलीव दैट, पाकिस्तान इंशाल्लाह इसको 14% से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। तो ये कुछ बड़ी अच्छी खबरें हैं जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मटीरियलाइज भी होंगी। फिर अकील करीम डैडी साहब AKD, आप जानते होंगे उन्हें, बड़े मशहूर बिजनेसमैन है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के गुरु हैं। उन्होंने कुछ बड़ी ज़बरदस्त खबरें हमें दी। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का 73 साला रिकॉर्ड टूट गया है,
اور کس طرح سے یہ ممکن ہوا، کیسے نئے نئے انویسٹرز آ رہے ہیں، کیسے نیا نیا بائر آ رہا ہے، نیا پیسہ انجیکٹ ہو رہا ہے. سو اگر یہ انڈیکیٹرز اسی پیس پہ چلتے رہے تو انشاءاللہ بہت زبردست کام ہوگا. اور آج کی 2 زبردست خبریں جو کہ میرا تو دل ہی خوش ہو گیا. ان میں سے ایک پہ تو ہم تفصیل سے اگلے پروگرام میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. ایک تو جی یہ کہ عمران خان صاحب سے جب کشمیر کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تجارت کرنے میں فائدہ بہت ہے، ہم بہت اکنامکلی بہتر ہو سکتے ہیں، کہ یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اتنے اخراجات بھی نہیں ہوں گے آنے جانے کے، بہت ہمارے فائدے ہوں گے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں. لیکن اس کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری کشمیریوں کا خون ضائع ہو جائے گا اگر ہم یہ تجارت اس سے پہلے کر لیں کہ وہ آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن واپس لیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر 5 اگست کا فیصلہ بھارت واپس لے لیتا ہے کشمیر کے حوالے سے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ تجارت کریں. اگر کشمیر پر مظالم ڈھانا بند کریں پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تجارت کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں. لیکن یہ کہنا کہ کشمیریوں پر ظلم ہوتا رہے اور ہم ان کے ساتھ تجارت کریں، یہ غداری کرنے کے مترادف ہوگا اور ہم یہ کبھی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ناظرین، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کی بہت عزت میں اضافہ کیا. جناب آج بہت بڑا دن تھا پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کی پوری قوم کے لیے ماشاءاللہ، جب بھارت کے آرمی چیف نے پاکستان کی تعریف کی. جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، بھارت کے آرمی چیف نے آج پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست کی تعریف کی کہ جس طرح سے سیز فائر والا اگریمنٹ کر کے، یعنی بارڈر پر اب وہ گولہ باری اور دونوں طرف سے جو فائرنگ ہوتی تھی وہ اس پر پابندی لگ گئی ہے دونوں طرف سے. سو اس معاہدے کو کر کے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن لانے کے لیے بہت ہی اچھا رول پلے کیا ہے، جس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. سو یہ میرے آئی بلیو کہ یہ والی جو ایک گواہی ہے جو آپ کے دشمن کے منہ سے شہادت آ رہی ہے، یہ پوری دنیا میں پاکستان کا اس پورے خطے میں امن لانے کے لیے جو سنسیئر ایفرٹ کا ارادہ ہے اور جو نیت ہے اس کو ری انفورس کرتا ہے، ری ایٹریٹ کرتا ہے. اور جو افغانستان میں بھی امن لانے کے لیے افغان یو ایس پیس ٹاکس کے لیے بھی جس طرح سے یو ایس پاکستان کی لٹرلی منت سماجت پر آ گیا کہ بھی آپ کچھ میڈیٹ کرائیں، آپ مدد کریں اس میں. تو یہ چیزیں بالکل ٹرن اراؤنڈ ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح ہم 1960 کی دہائی کی باتیں سنتے ہیں نا، عمران خان بھی بات کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان کتنا ترقی یافتہ تھا اور کیسے دوسرے ملکوں کے شہزادے آ رہے ہوتے تھے یہاں پر پڑھنے کے لیے، پاکستان میں لوگ نوکریوں کے لیے لٹرلی نوکریاں لینے آتے تھے. تو یہ تو اللہ معاف کرے کچھ عجیب گھٹیا ٹٹ پونجیے قسم کے سیاستدان ہمیں ایسے کوئی متھے لگے ہمارے ملک کو کہ وہ چوس کے کھا گئے، ہمارے ملک کا جنازہ نکال دیا انہوں نے اکانومی کا. لیکن اب شکر ہے اللہ کا کہ یہ اب جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے. اب سوری یہ تھوڑی بورنگ باتیں لیکن سن لیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ سمجھنی ضروری ہے. یہ آپ نے اپنے بچوں کو سمجھانی ہے، اپنے فرینڈس کو سمجھائیں، فیملیز کو آپ نے سمجھانا ہے اپنی اپنی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بات ہے جو انڈرسٹینڈ کرنی ضروری ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ڈالر ریٹ مصنوعی طریقے سے مینٹین کر کے، مجھے پتہ ہے بورنگ ہے پر سنیں دھیان سے، ڈالر ریٹ کو مصنوعی طریقے سے مینٹین کر کے پاکستان میں ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہوتے تھے وہ پھینکتے جاتے تھے، ان کو ڈپلیٹ کیے جاتے تھے، وہ مارکیٹ میں پھینکتے گئے اور ٹکا کر پاکستان کی معیشت کی جو ہڈیاں تھیں نا ان کو بالکل کھوکھلا کیا جا رہا تھا، جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا. جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو آخری 1.5 سال میں آئے پی ایم ایل این کے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑا انہوں نے غلط طریقے سے مصنوعی طریقے سے مینٹین کیا ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2017 اور 18 کا جو ٹائم تھا جب سے مفتاح اسماعیل آئے بطور وزیر خزانہ، تو پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر ریٹ بڑھ گیا تھا. ریممبر وہ اس لیے بڑا تھا، اور پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تھی تو یہ کیسے ایک دم سے شوٹ کیا تھا نا ڈالر، تو اسی لیے کہ وہ مصنوعی طریقے سے بیساکھیاں اس کی ختم کی تھیں اور اسے کہا تھا کہ ٹانگوں کا علاج کرو، ٹانگوں پر کھڑا کرو اس ملک کو. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بیساکھیوں پر آپ نے کھڑا کر دیا ملک کو. پھر یہ کہ جس وقت 2018 میں پی ٹی آئی کو حکومت ملی، نون لیگ کی جب حکومت گئی تھی، تو سالانہ ہر سال 11 ارب ڈالرز کا بیرونی قرضہ لینا پڑتا تھا پاکستان کو. لیکن اب ماشاءاللہ ہمیں اس بار اب دیکھیں 3.5 ارب ڈالر پہ ہم آ گئے ہیں. اتنا کم ہمیں لینا پڑے. کیوں؟ کیونکہ اب جس طرح سے جن خساروں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بیرونی قرضہ لینا پڑتا تھا، اندازہ کریں نا
کہ نقصان کو پورا کرنے کے لیے مزید نقصان کرنا پڑتا تھا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس سے بھی جان چھوٹ رہی ہے آہستہ آہستہ. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب سرپلس میں چلا گیا ہے ماشاء اللہ. $950 ملین جو ہے وہ کراس کر گیا ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑھتا جائے گا. سو اکنامک ایکٹیویٹی بھی پیس پکڑ رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. ہمارے ایکسپورٹرز بہت خوش ہیں ماشاء اللہ اور تھوڑے سے پریشان بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے آرڈرز مل رہے ہیں کہ وہ پورے نہیں ہو پا رہے. سو اب اللہ کا شکر ہے سب لوگ اپنی اپنی مینوفیکچرنگ جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاء اللہ. سو اچھے دن آ رہے ہیں پاکستان کے انشاءاللہ. بس آپ خوشخبریاں جو ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سننے کے لیے اور آگے ان کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور انشاءاللہ گڈ ٹائمز آر ہیڈ, گڈ ٹائمز آر اویٹنگ. تو اس کے اور پتہ نہیں, آئی بلیو میں نے سارا کور کر ہی لیا ہے, لیکن چونکہ مجھے ابھی تھوڑا سا جلدی تھا تو میں نے اس لیے کہا کہ فوراً میں آپ سے یہ ساری باتیں کر لوں. آئی ہوپ میں نے سارا کانٹینٹ کور کر لیا ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ میں رٹا روٹا تو لگاتی نہیں, نہ میرے پاس وہ کاغذ شاغذ ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دل سے جو بات نکلے وہ آپ تک پہنچنی چاہیے. تو کوئی بات نہیں, جو رہ گیا تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں کر لیں گے, کیونکہ ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جو میں نے آج سلائٹلی ڈسکس کیا ہے اس کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ ہم نے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کل ڈسکس کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.